औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मुनीर, आप लोग देख रहे हैं चिल्तन न्यूज़। नाज़रीन, चिल्तन न्यूज़ और चिल्तन टीवी का अमूमन ये शेवा रहा है और शेवा है, हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, अपने इस चैनल के तवस्सुत से हम कोशिश करते हैं कि हुक्काम बाला और हुकूमत वक़्त तक अपने इलाके के मसले मसाइल, अपने सूबे के, अपने शहरों के जो मसले मसाइल होते हैं, जो हमारे जो मसाइल स्थान बने हुए हैं, इनको हम ऊपर तक और जहाँ इनके जो हल होने का जो प्रोसेस होता है वहाँ हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो कोशिश हमारा और हमारे चैनल का यही होता है कि हम कोशिश करते हैं अपने तवस्सुत से, अपने चैनल के तवस्सुत से, अपने तमाम मीडिया नेटवर्क जो कैबिनेट है हमारा यही कोशिश है कि हम मसले मसाइल हल करने में पेश रहे। हल तो हम लोग नहीं कर सकते, अलबत्ता एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का जो जीनत बना हुआ है मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है माशाल्लाह। आज हमारे साथ में गुफ्तगू है, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। मीर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दे के हमारे इस प्रोग्राम को आपने चार चांद लगाया। मोहतरम, आप एक पार्टी के जो वर्कर होते हैं, एक जियाले होते हैं, इनसे हट के आप सरियाब रोड के एक ताजरों के सफ में भी आप शामिल हो। तो सरियाब रोड के मसले मसाइलिस्तान बन गए। आए रोज़ डिप्टी कमिश्नर यहाँ आते हैं, कमिश्नर यहाँ आते हैं और ठेकेदार यहाँ आते हैं, रोड कटिंग का मसला होता है। तो दुकानदारों को, ताजरों को जो मसले मसाइल दरपेश है, आखिर ये हल होने के सिलसिले को क्यों नहीं छू पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चिल्तन न्यूज़ का, शाहिद मुनीर साहब आपका, थैंक यू, अब्दुल रऊफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा अवामी मसाइल के बारे में हमें याद करते रहते हैं। जहाँ तक सरियाब रोड कटिंग का सवाल है, तो मेरे ख्याल में तीसरा साल जा रहा है जी, और तमाम सरियाब रोड के ताजिर मकीन बेइंतहा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले तकरीबन ये तीसरा साल जा रहा है बग़ैर नोटिस के जी, और नोटिस भी उस वक़्त दुकानदारों को दी गई, मेरे ख्याल में तकरीबन 1-2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया या नहीं जी, और कुछ तो इस तरह हुआ शुरू में कि शाम के टाइम नोटिस दिए गए और कहा गया कि कल परसों आप सब ने दुकानें खाली कर देनी हैं। जी, तो भाई मेरे, ये जो सरियाब रोड कटिंग का सिलसिला है और लोग अभी भी आज तक और आज के तारीख तक डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एसी साहब के दरवाज़ों के चक्कर काट रहे हैं। उनका मेन मसला ये है कि कुछ तो इनकी गलत वो तहरीरों की वजह से जो अमला इन्होंने भेजा था जाकर दुकानों का चेक किया जाए, तो अब एक तो मसला यहाँ ये पेश आ रहा है कि किरायादार, जो दुकानदार किरायादार था, तो उससे उसी का नाम पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। ज़ाहिर है उसने अपना नाम बताया होगा। अब इन्होंने ये उस पर वजाहत नहीं की थी कि हम रेवेन्यू की तरफ से आए हुए हैं या रोड कटिंग के हवाले से। तो दुकानदार का नाम लिखा गया है, कई जगहों पे मलबे के लिहाज से दुकानदार का नाम लिखा गया है और मालिक ज़मीन जो है ना वो अलग है। अब मालिक ज़मीन और दुकानदार के नामों में जो तज़ाद आ रहा है उसको सही करने में भी अभी वक्त लग रहा है लोगों को, और इससे पहले तो किसी को उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। तो अब जो मसला दरपेश आ रहा है, सबसे मेन मसला यही है। और अलावा अज़ीम कुछ ऐसे मालिक ज़मीन हैं या दुकानदार, वो बेचारे फौत हो चुके हैं और उन्होंने जो है ना अपनी जायदाद या ज़मीन किसी और को बेच दिया और ट्रांसफ़र अभी तक हुआ नहीं है। तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मसला पेश आ रहा है। तो इस हवाले से जब हमने रुजू किया डिप्टी कमिश्नर साहब से, एडिशनल साहब से, एसी साहब से, तो उन्होंने हमें ये कहा कि सरियाब कटिंग के हवाले से सरियाब की जो दुकानें इस ज़ैत में आ रही हैं, तो उनमें 3 कैटेगरीज़ में हमने इस ज़मीन को तकसीम किया है। एक वो है जिनके नाम पे फ़र्द वग़ैरह हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो आकर अपना मलबे का पैसा ले जाएं और उस सूरत में मलबे का पैसा ले जा सकते हैं कि वहाँ यानी मलबे में भी उसी दुकानदार का नाम लिखा हुआ है, मालिकी में भी उसी का नाम।
تو اس کے لیے آسان ہے. جن کے ناموں میں ذرا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بین الاٹ فنڈ کا جو ایریا ہے یہاں کچھ دکاندار یا مالک زمین جی قرضدار ہے میرے خیال میں بین الاٹ فنڈ والوں کا. تو ان کے لیے میں بھی گزارش یہ کرتا چلوں کہ وہ اپنا زمین اپنے نام پہ کر لیں. اگر اپنا زمین اپنے نام پہ نہیں کریں گے تو ان کے پیسے ملبہ اور زمین کے بین الاٹ فنڈ میں جمع ہوں گے. ان کے لیے پھر دشواری ہے کیونکہ اب سرکار ٹو سرکار وہ ایک دوسرے کو جی آسانی سے دے سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ان کے نام پہ یہ اپنا نام پہ نہیں کرتے تو ان کی طرف سے ٹھیکیدار کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ قرضدار ہے بین الاٹ فنڈ کے جی تو آپ اپنے قرضہ وہاں اتار کر اپنے نام پہ کر لیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ تیسرا مرحلہ میرے خیال میں قابضین کا آ رہا ہے. جی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف قبضہ کی ہوئی ہے, نہ ان کے پاس فرد ہے نہ ملبہ ان کے نام پہ لکھا گیا ہے. تو ان کے لیے میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. جس نے ملبہ اپنے نام پہ لکھا ہے اس کو ملبے کا پیسہ مل رہا ہے اور پھر جی زمین کا جو پیسہ ہے وہ مالک کو مل رہا ہے. اور اگر یہ دونوں ایک نہیں ہیں تو اسی مالک کو ملے گا جس کے نام پہ زمین ہے. محترم سریاب روڈ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, بلکہ بات ہم لوگ اکثر و بیشتر یہی ٹاپک ہمارا ہوتا ہے کہ سریاب روڈ کٹنگ کے مسئلے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو سریاب روڈ کے جو تاجر برادری ہے, یہ دکانات اور ان کے جو مکین ہے, ان کو مزید کتنے سال پریشانیاں سہنے کا سکت رکھتے ہیں؟ دیکھیے اب تاجر برادری میرے خیال میں ان کا ایک حصہ نہیں ہے, یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. ایک تو تاجر برادری یا انجمن تاجران یہ بھی کئی حصوں میں بٹ چکے ہیں. جی ہمیں یہ معلوم نہیں کون سا ان کا جو حصہ ہے وہ ہم عوام کے ساتھ ہے اور کون سا حصہ سرکار کے ساتھ ہے. جی اب جو سرکار کے ساتھ ہیں وہ سرکار کی طرف سے بات کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں وہ پھر میرے خیال میں کچھ ہمارے لیے بات کرتے ہوں گے. بہرحال جب تک یہ آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک انجمن تاجران آ کر پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, یہ جب چلا جاتا ہے تو دوسرا آ کے جو ہے نا وہ اپنا لاگ راپ رہا ہے. محترم یہ جو ریٹ انہوں نے 690 انہوں نے مختص کر دیے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا پروسیس ہے بقول آپ کے, کہ جن کے ناموں پہ ان کے جو فرد ہے, جن کے ناموں پہ ان کے دکانوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک جو کرایہ دار ہے, تو یہ ملبے کا ریٹ اور زمین کا ریٹ بڑا ہے یا وہی 690 ہے؟ یہ ابھی تک تو وہی 690 ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک زمین کا جو ہے نا ریٹ پیسے سرکار سے نہیں لیے ہیں. جی اس کا کیس چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا مختص سرکار کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کی تھی لبے سریاب جی اگر سرکار کے پاس زمین ہے تو 30,000 روپیہ تک خریدنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی بالکل. ہم 30,000 پر فٹ خریدنے کے لیے تیار ہیں اور سرکار ہم سے جبراً 600-700 روپے میں جو ہے نا وہ لے جا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں سریاب روڈ پہ کم و بیش کئی ہزاروں لوگ بے گھر بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کے بچے اب اس سال وہ اسکول میں پڑھ بھی نہیں سکتے اور عید کے لیے آپ یقین کریں گے ابھی سے وہ پریشان ہیں. رمضان عید پر بھی وہ پریشان تھے. تو سرکار نے کم و بیش کئی ہزار لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. میری گزارش سرکار سے یہ ہے کہ آپ کے پاس تو اراضیات بہت آگے اپنے جو ریڈیو ٹرانسمیشن کی زمین ہے, یہ جو یہاں اپنا زراعت کی زمین ہے, تو کم از کم اس کے بدلے ہمیں وہاں یہ اگر زمین دے دیں تو میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کے لیے اور تمام دکانداروں کے لیے مکینوں کے لیے یہ ایک بہتر اقدام ہوگا. بجائے 600-700 روپیہ اگر وہ ہمیں دیتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے. زمین وافر مقدار میں سریاب روڈ پہ سرکار کے پاس ہے. محترم آئے روز اسسٹنٹ کمشنر, آئے روز کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں آتے ہیں اور آ رہے ہیں, تو ان کا فیصلہ کیوں پک نہیں پا رہا کہ ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب ایک تو بات یہ ہے کہ وہ صرف غریبوں سے دکانداروں سے اگر وہ آ کر ملیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت بھی حل ہو جاتا. بات اس طرح ہے کہ اب یہ جو نام نہاد انجمن تاجران کے جو 2-4 حصے ہیں نا جی وہ ان کی کال پہ آتے ہیں.
وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ طے کرتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں، ریٹ کا فکسنگ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ان کا سریاب روڈ پہ 1 انچ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا اپنی طرف سے جو ریٹ دیتے ہیں یا سرکار ان کو جو ریٹ دے رہی ہے تو وہ اس پہ میرے خیال میں جو طے کرتے ہیں، تو یہاں مالکان دکان وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے۔ یعنی تمام جو سریاب کا یہ دکانیں ہیں جو علاقہ مکین ہیں وہ تاجروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اسی طرح ہے، اب اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ تاجر کس حد تک جو ہے نا ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ محترم 3 سال میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال گزر گئے، آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ مزید 6-7 سال اور یہ جب دکاندار ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں ان کا مسئلہ اللہ کرے کہ حل ہو جائے۔ امیر صاحب محترم، آپ ایک میسج دے دیں ہمارے سریاب کے لوگوں کو، جو دکاندار ہیں، جو ملبہ مالکان ہیں، جو فرد مالکان ہیں، جو کرایہ دار ہیں، ان کو آپ ایک پیغام دینا چاہیں۔ میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ بلوچستان کے عوام کو ان کے ساتھ، جی، کہ ہم نے جن کو وارث بنا دیا ہے انہوں نے ہمیں لاوارث کر دیا ہے۔ جن کے بل بوتے پہ ہم کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور خدا کے لیے کم از کم ہمیں اتنی شناخت ہو کہ کون وفادار ہے عوام کے ساتھ اور کون عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ اگر یہ پہچان ہم میں آ جائے تو میں کہتا ہوں سریاب کٹنگ کا یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، پورے بلوچستان کے معاملے حل ہو جائیں گے اس وقت جب جن کو ہم نے وارث بنایا ہے انہوں نے ہمیں لاوارث کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ امیر ولی محمد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سمے ٹائم دے کے ہمارے اس پروگرام کو آپ نے چار چاند لگایا، اپنے سریاب کے لیے، ہمارے سریاب کے لیے آپ نے بات کی، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ اللہ کرے کہ سریاب کے جو دکاندار ہے، جو تاجر برادری ہے، جو علاقہ مکین ہے، ان کو تھوڑا سا عقل آ جائے، تھوڑا سا ہوش آ جائے کہ وہ سمجھے کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ۔ اور ظاہر ہے جو لوگ آ کے یہاں پہ سریاب کے دکانداروں کے اوپر، سریاب کے تاجروں کے اوپر، سریاب کے جو مونج دڑو بنا ہوا ہے اس پہ فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں، خدا را ان کو پہچانے، اپنے روزی کے لیے خود دوڑے، خود بھاگے اور خود مسئلہ حل کرے۔ بہت بہت شکریہ امیر ولی محمد صاحب، مہربانی، آپ سب کا مہربانی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے امیر ولی محمد قلندرانی صاحب، جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ پارٹی حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ فی الحال تو ہم پسے ہوئے ہیں اپنے سریاب کے مسئلے مسائل اکٹھا کرنا اور ان کو اقوام بالا تک لے جانے کے لیے۔ آنے والے پروگرام تک اپنے بھائی شاہد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔